شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا۔ اس حملے میں ایرانی فورس پاسداران انقلاب کے 2 جنرلز کے علاوہ دیگر 7 اہلکار بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو اس حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان درپردہ لڑائی یا شیڈو وار چلتی رہی ہے، لیکن ہفتے کے روز میزائل اور سینکڑوں ڈرونز کے ذریعے ایران نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ تہران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی نے اسرائیل کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن اسے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کے لیے ضرور مجبور کیا ہے۔ اس جوابی حملے کا مقصد اسرائیل کو یہ باور کرانا تھا کہ اس طرح کے اقدام کے نتیجے میں اسے جوابی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے میزائل حملے، جو کہ 1973 کی یوم کپور جنگ کے بعد ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا، اس پر بڑے پیمانے پر عالمی رد عمل سامنے آیا۔ روس کی طرف سے تیار کردہ مذمتی بیان کی امریکہ، برطانیہ، فرانس کی جانب سے مخالفت کے بعد بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیلی اقدام کی مذمت نہیں کی۔ جنوری 2020 میں امریکہ کی جانب سے فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں ایران نے عراق میں واقع امریکی کیمپ پر سٹرائک کی تھی۔ اسرائیل کو تب سے ایران کی جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت کا علم تھا۔ مشرق وسطی پر نظر رکھنے والے کئی ماہرین کے مطابق ایران کی جوابی کارروائی بہت ہی سوچ سمجھ کر کی گئی، جس کا مقصد تباہی نہیں بلکہ تل ابیب کو ایک مضبوط پیغام دینا تھا کہ وہ بھی اس طرح کے اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ کچھ حلقوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ فلسطینیوں کو ایک متاثر کن پیغام بھی دیتا ہے کہ کم از کم ایک مسلم ملک تو ایسا ہے جو اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں کترائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایرانی حملے پر کہا ہے کہ آج کی پیش رفت سفارتکاری میں تعطل کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ان پہلوؤں میں سنگین مضمرات کو ظاہر کرتی ہے جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے۔ دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی اقدام کی مذمت کر دیتی تو ایران کی جانب سے کیے گئے جوابی حملے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ ساری صورتحال اس اہم سوال کو جنم دے رہی ہے کہ مشرق وسطی کے حالات جو پہلے ہی کشیدہ ہیں، کیا اب اس میں مزید کشیدگی دیکھنے میں آئے گی؟ خاص طور پر اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر کوئی جوابی کارروائی کی تو ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ ادھر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک کا بھی رد عمل کیا ہوگا، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسی معاملے پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، کیا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا یا اسرائیل سخت رد عمل دے سکتا ہے؟ حسن نثار صاحب، معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا یا جس طرح کا ایران نے جواب دے کر بتایا ہے یا متنبع کیا ہے، تنبیہ دی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اب اسرائیل کوئی رد عمل نہیں دے گا، یہ بات ختم سمجھی جائے گی؟ نہیں، اگر کوئی بےہودگی ہوگی تو رد عمل آئے گا، کیونکہ ایران ایرانیوں کا ہے اور ایرانیوں کی ایک تاریخ ہے اور وہ سپر پاور رہ چکے ہیں۔ ہاتھی مر کے بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ آپ کے اپنے انٹرو میں بھی یہ ہے کہ جواب تو آیا کسی مسلمان ملک سے، ورنہ تو یہ کہ جہتی تو فلانا تو نعرے کک بھی نہیں۔ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں، ایران نے ٹیکنیکلی ایک محدود رد عمل دیا، بعد میں یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا انلیس تم پھر کوئی پنگا لو، ٹھیک ہے، اور جو رد عمل تھا وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہ کے دیا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو آپ نے حوالہ بھی دیا ڈومیسٹکس میں جو کچھ ہوا، اچھا یہ ایک پہلو ہے ایک فریق کے بارے میں نے ان کے سپر پاور ہونے کا، ان کی تاریخ کا، ان کے مزاج کا حوالہ دیا جان بوجھ کے۔ دوسری طرف یہودیوں بلکہ صہیونیوں کے بارے میں میری رائے بہت عجیب و غریب ہے۔ مٹھی بھر لوگوں نے دنیا کو نچایا ہوا ہے، آپ کے میڈیا سے لے کے آپ کا آج کا سارا فائنینشیل سسٹم، یہ دنیا ان کے دیے ہوئے 3 نظاموں پہ چل رہی ہے، مانے یا ڈھیٹوں کی طرح نہ مانے۔ مٹھی بھر صہیونی کہتا ہوں میں، یہودی اچھے لوگ ہیں، اچھا بہت ذہین بھی ہیں، اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ گیلے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کہ اگر بات ہاتھ سے نکل گئی ہے، مجھ سے کروڑ گنا زیادہ شعور ان کو ہوگا، تو پھر مٹھی بھر یہودیوں کی مختصر سی آبادی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مسلمانوں کی تعداد دیکھو، کرسچینٹی کی تعداد دیکھو، یہ وہ کھیل لمبا ہے پھر،
چائنا کا اور ہے، روس کا اور ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اگر ریلیجنس کے حوالے سے دیکھو تو یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو اپنے انٹلیکٹ کے بلبوتے پہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. نمبر گیم بہرحال امپورٹنٹ ہوتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج سے صدیوں پہلے ہوتی تھی، لیکن ان کے تو مار ہی نہیں ہے. پنگا لیا انہوں نے، اور بےغیرتی اقوام متحدہ کی کو پہلی بار ہے. یہ رکھیل ہے بنیادی طور پہ چند بڑی طاقتوں کی، اور یہی انسانی تاریخ ہے. صحیح، ٹھیک. شہزاد صاحب، یعنی خیال درست ہے، تھم جائے گا یہ معاملہ، یہیں پہ ٹھہرے گا. شہزاد صاحب، بظاہر 300 سے زیادہ میزائل ڈرونز داغے گئے ہیں، کوئی قابل ذکر جانی نقصان، انفراسٹرکچر کا نقصان نہیں ہوا، اور آن بورڈ بھی کیا. ایک تو بین الاقوامی قوانین کے اندر پلے کیا، دوسرا آن بورڈ بھی کیا امریکہ کو بھی اور دیگر نیبرنگ کنٹریز کو بھی پہلے سے ہی کہ کر سکتا ہے ایران. مقصد کیا تھا ایران کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے، یہ غزہ کے اندر جس قسم کی تباہی اور نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے پچھلے 8 ماہ سے، اس کے جواب میں نہیں کیا. کیونکہ اگر اس کے جواب میں ہوتا تو اس قسم کا رد عمل نہ ہوتا جو کہ انہوں نے دیا. یہ بڑا نپا تلا رد عمل تھا، بڑا کیلیبریٹڈ تھا، محدود تھا، جس طریقے سے حسن صاحب کہہ رہے تھے. تو اس کو سمجھنے تو کس چیز کے جواب میں؟ ظاہر ہے کہ ان کے قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے جواب میں دیا، تو غزہ کے اوپر نہیں دیا. تو یہ جو ہم جذبہ ڈالتے ہیں نا، اپنے احساسات کو شامل کرتے ہیں، اس سے بہت بڑھ کے آگے سمجھداری کے ساتھ ایران نے اپنا پتہ کھیلا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پروپورشنیٹ تھا، متناسب کے حساب تھا، یا یہ ایک کیلیبریٹڈ تھا. تو نپا تولا کہ اس سے نہ بڑھاوا ملے، نہ کوئی اور کسی کے ہاتھ میں لائف لائن چلی جائے. کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو جو ان کا وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، وہ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلے تاکہ امریکہ بھی شامل ہو جائے، ایران بھی شامل ہو جائے. اور وہ جو اس کی سیاست اور اپنی پوزیشن جس طریقے سے سسٹین رکی ہوئی ہے وزیر اعظم کے طور پہ یا چل رہی ہے، وہ قائم و دائم رہے. ورنہ اس کو شک ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو پہلا کام ہوگا کہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس کے کیسز پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ بچنا چاہ رہا ہے. تو یہ ساری ایک انٹرنل پالیٹکس بھی ہے، ایک باہر کی پالیٹکس کے ساتھ ساتھ. تو دوسری بات ہوگی، تو ایران ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے وہ جنگ میں جائے جو کہ ایل ٹائمڈ ہے، جو وہ نہیں لڑنا چاہتا، اور نہ ہی امریکہ اس جنگ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے الیکشنز کے سلسلے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تیسری بات، آپ کا سوال یہ تھا کہ جو انہوں نے کیا یہ کافی تھا. دیکھیے، جب بھی آپ اٹیک کرتے ہیں، اوفینسو کو لانچ کرتے ہیں، تو اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ویٹ آف اٹیک، کہ آپ کے حملے کا وزن کتنا تھا، اور وزن کے ساتھ آپ تباہی کا ایک پیمانہ بناتے ہیں، اور اس تباہی کے ساتھ آپ پھر ایفیکٹس، اثرات جو اس کے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن پہ کتنے اثرات ہوئے. یاد رکھیں کہ اسرائیل نے اپنے ایک بہترین دفاعی نظام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں، ایران کہتا ہے 50%، وہ کہتے ہیں 99%، 99 ناسی، 50 ناسی، 80% کہہ لیجیے، 75% کہہ لیجیے، along with support of many other countries، جو کہ یہاں سے شروع ہوتے تھے، جو ہی ایئر بورن ہو کے یہاں سے گئے ہیں تو 40-45 منٹ کا سفر تو تھا ان کے لیے، جس سے پہلے وہاں پہنچنا تھا. اور یہ جو ڈرون تھے ان کا تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لمبا ایک ٹریک تھا جو کہ اویلیبل تھا، جو ان لوگوں کے، ان دفاعی قوتوں کے لیے جو کہ اس وقت آلریڈی میدان میں بیٹھی تھی گلف سے لے کے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے، جس میں امریکی، فرانسیسی، برطانوی، کچھ اور بھی، یہ سب کے سب شامل تھے کہ کہاں پہ ان کو گرایا جا سکتا ہے. بہرحال جو پہنچا وہ اتنا ضرور تھا کہ اس نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر دی، اور بتا دیا اسرائیل کو اور دنیا کو بھی کہ میرے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ اس دفعہ تو میں نے کنونشنل ویپن بھیجے، میرے پاس نیوکلیئر بھی ہے جو کہ میں اگر اس میں ڈال دوں تو تمہاری تباہی کا پیمانہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو اس نے ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کیا، جنگ کو بڑھاوا نہیں دیا، کسی کے ہاتھ میں سیاسی فائدہ نہیں دیا، اور اپنا پیغام بھی پہنچا دیا. لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ ایران جس طرح کہہ رہے ہیں اتنی بڑی سویلائزیشن، اتنی پرانی سویلائزیشن، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس حد تک کھیلنا ہے، میری اپنی طاقت کتنی ہے، میرے پاس اسپیس کتنی ہے. یہ عقل مند قومیں اس طریقے سے سوچ کے اپنے معاملات کو کرتی ہیں، یہ احساسات اور جذبات کے ساتھ کرتی ہیں. صاحب، ایک حد تک تو اوپر بات ہوگی کہ ایران نے نپا تلا جواب اور اپنی بات کو سامنے رکھ دیا ہے. کیا اسرائیل اور یورپ سے یہ اس معاملے کو سمجھ جائیں گے؟ مگر دوسری طرف ایک پاکستان کا اینگل بھی یہاں پر موجود ہے. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کیا مسلم ممالک کے آپسی تنازعات کے اندر وہ غیر جانبدار رہے اور کسی جگہ پر دکھائی نہ دے. اسرائیل کے معاملے پر ایک مخصوص موقف رہا ہے، کچھ عرب ممالک کے تعلقات کے باوجود پاکستان پیچھے ہی رہا ان معاملات کو لیکن اس وقت ہمارا انحصار بھی ہے معاشی طور پر کہیں نہ کہیں عرب ممالک پر. کیا پاکستان کے لیے کسی قسم کی آزمائش یا چیلنج بن سکتا ہے؟ پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہا.
پاکستان کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ ہیں عرب اسرائیل تنازع میں، اور عربوں کو ہماری جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم دیں گے۔ جتنی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں پاکستان نے مکمل سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے فوجی بھی بھیجے، اپنے پائلٹ بھی بھیجے، اپنی مالی امداد بھی دی، اپنے ایسٹس بھی دیے۔ اب بھی پاکستان کا یہ موقف ہے، جب بھی عرب یہ فیصلہ کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنا ہے تو پاکستان ساتھ دے گا۔ لیکن کیا پاکستان فلسطینیوں کو اس صورت میں بھی ساتھ دے سکتا ہے جبکہ ایک تنظیم حماس یہ فیصلہ کرے کہ اس نے اسرائیل سے جنگ لڑنی ہے، جبکہ جو فلسطینیوں کا ہی دوسرا حصہ غرب اردن ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہ ہو؟ اس تنازع کی جو سب سے بڑی تلخ حقیقت جو ابھی میرے کولیگز نے بھی کی، جو ان کی بات کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قومی ریاستوں کے عہد میں رہ رہے ہیں۔ کسی کو امت شمت کا کوئی درد نہیں ہے، کسی کو انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب اپنے قومی مفادات کو گارڈ کر رہے ہیں۔ ایران نے جو کچھ کیا وہ قومی مفادات کے لیے کیا۔ اگر غزہ کے لیے کرنا ہوتا تو 8 مہینے موجود تھے، اور وہ آج یہ ٹویٹ نہیں کرتا کہ اب گل ختم سمجھو۔ یہ گل کیسے ختم ہو گئی؟ فلسطینی تو آج بھی مر رہے ہیں نا۔ آپ کا پراکسی تھا نا حماس، آپ نے عام اور ٹرین کیا تھا نا، آپ کی شے پہ اس نے جنگ چھیڑی نا۔ چلو عربوں نے تو اسے اکیلا چھوڑ دیا، آپ نے کیوں اکیلا چھوڑا؟ آپ تو صرف اپنے سفارت خانے پر حملے کا میجر رسپانس دے رہے ہیں، اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ یہ تو قومی ریاست کا معاملہ ہے، ہم نے نہیں کیا۔ جب بھارت ہماری حدود میں گھسا تو ہم نے اپنا ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کیا۔ جب ایران پاکستان کے حدود میں گھسا تو ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا۔ اسرائیل کسی بھی ملک میں یہ کام کرے جس کی تھوڑی سی بھی حیثیت ہے، وہ ڈیٹرنس اسٹیبلش کرے گا۔ کیا اسرائیل پاکستان کے سفارت خانے پہ حملہ کر دے تو پاکستان بیٹھا رہے گا؟ پاکستان بھی یہی کچھ کرے گا۔ تو یہ تو ایک ریاکشن ہے۔ تو کیا معاملہ رفع دفع ہو گیا یا اسرائیل پھر کوئی جواب دے گا؟ کا جو ایران نے دیکھیے، اس لیے رفع دفع ہو گیا کہ ایران کا آبجیکٹیو اچیو ہو گیا، جو میں نے بیان کر دیا۔ اسرائیل کا آبجیکٹیو بھی اچیو ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر پرووک کیا، یہ کلیش کروایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نتن یاہو کی سیاست بھی بچ گئی، غزہ سے بھی ساری توجہ ہٹ گئی۔ تو اسرائیل بھی نہیں بڑھانا چاہتا، اسرائیل بھی جنگ نہیں چاہتا، ایران بھی جنگ نہیں چاہتا، اور مغربی ملک بھی جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، تو آگے کیوں بڑھے گا معاملہ؟ ہوا تو چھوٹا سا کوئی کلیش کہیں اور ایک آدھ ہو جائے گا، لیکن فلسطینی تو رل گئے نا۔ درست۔ فلسطینی تو بے یاد و بے یارو مددگار بیچارے مرتے رہیں گے نا۔ آج آپ اور میں بھی کیا بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل اور ایران تنازع کی بات کر رہے ہیں نا۔ آج آپ اور میں بھی فلسطین کی بات تو نہیں کر رہے۔ درست۔ تو وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ تو دکھ تو یہ ہے کہ فلسطینی بے یار و مددگار ہے، نہ کوئی انسانیت کے نام پہ ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، نہ عربزم کے نام پہ، نہ زبان اور علاقے کے نام پہ، نہ انسانیت کے نام پہ ان کے لیے کھڑا ہونے کو کوئی تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابصار صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایران کا جواب تھا، اس سے کوئی رد عمل کریٹ ہوا؟ جو زیغم صاحب بات کر رہے ہیں کہ اور فلسطین کے لیے مشکل ہوگی اگر ایک اوپینین بن رہا تھا نہیں ہوا، یا جس طریقے سے ایران نے ایک دھمکی دی کہ اگر کوئی سپورٹ کرے گا اسرائیل کو یا اسپیس دے گا تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، میسج زیادہ سخت گیا اور فلسطین کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی آسانی یو این کے لیول کے اوپر، امریکہ کے لیول پر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال ایران اگر اور ممالک اس میں شامل ہوئے جنگ میں، خدا نہ خواستہ، تو ایران کو ان کے خلاف کارروائی کر سکے گا۔ دیکھیں، جو ساری باتیں ابھی کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری باتیں تقریباً کور ہو گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل سلیمانی کو مار دیا تھا امریکہ نے، تو قاسم سلیمانی کو، تو کیا اس پہ ایران نے کیا کیا تھا؟ اس پہ کوئی جواب دیا تھا؟ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے، نہیں دیا تھا نا جواب۔ تو ایران نے کیا، امریکہ نے کیا تھا تو اس لیے نہیں کیا۔ اب اسرائیل نے یہ کیا، سچویشن ایسی تھی۔ سر، عراق میں جواب دیا تھا، امریکہ کے بیس کیمپ پہ سٹرائک کی تھی، وہاں پہ جو ان کا کیمپ تھا، امریکی کیمپ، اس پہ سٹرائک کی تھی ایران نے۔ لیکن دیکھیں، امریکہ میں تو نہیں کی نا، تو ابھی بھی اسی طرح کسی مقامی اڈے پہ کر دیں تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جس طرح ایران نے ابھی اسرائیل نے 2 جنرل شاید مارے گئے ہیں اس میں، جو ابھی دمشق میں جو حملہ ہوا ہے ان کے سفارت خانے پہ، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کیا ہے اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیکن کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو بات ابھی زیغم صاحب کر رہے تھے، مقصد یہی تھا دونوں، اسرائیل کا بھی اور ایران کا بھی،
کہ فوکس جو ہے وہ ان پہ رہے اور ان کے جو مسائل اندرونی مسائل ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا. غزہ سے توجہ ہٹ گئی ہے, اس کے فلسطینیوں کی بات نہیں اب ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو بتائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو تھا ایک ریزن ہے. ابھی برطانیہ نے آج ہی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے منع کیا کہ آپ اس کے جواب میں کوئی اور حملہ نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات یہاں طے ہو جائے گی. برطانیہ, کیونکہ برطانیہ نے کہا, برطانیہ کا بہت انفلوئنس ہے اسرائیل پہ اور اسرائیل کو بنانے والا بھی برطانیہ ہی ہے. برطانیہ نے 2 مسئلے پیدا کیے ہیں دنیا میں, ایک فلسطین کا, کشمیر کا, دونوں کو چھوڑ گیا اور دونوں نے خطے میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تو اگر برطانیہ نے اسرائیل کو کہا ہے تو شاید وہ مان جائے اور یہ اس سے زیادہ ایسکلیٹ نہ ہو, لگتا ہے. تو رائے یہاں پہنچی کہ شاید یہ رفع دفع ہو جائے. برطانیہ کی طرف سے ضرور اسرائیل کو کہہ دیا گیا کہ اور فرنٹ نہ کھولا جائے, لیکن اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں فلسطین کا معاملہ اگنور ہو رہا ہے, یا اس کے اوپر ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نظر کم ہو گئی, وہ پیچھے چلا گیا. مگر کیا اسرائیل چپ کے بیٹھا رہے گا, یہ آنے والے دن مزید بتائیں گے.